سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس بہو کی تو میں کا قصہ آج کس گھر میں اور کس خاندان میں نہیں ہے۔ دراصل خاندان میں اور گھر میں کشمکش، شکوہ و شکایات اور تناؤ کے ماحول کا آغاز ساس بہو سے شروع ہوتا ہے۔ ساس پہلے تنہا گھر کی ذمہ دار اور بلا شرکت غیر ملکہ تھی۔ بہو کے گھر آتے ہی وہ بھی حصہ دار ہو گئی۔ بہو رے کنواری ساس جائے واری۔ جب تک بہو شادی ہو کر گھر نہیں آ جاتی، ساس کی دلاری رہتی ہے۔ جب بیاہ کر گھر آ جاتی ہے تو ساس بہو میں دھیرے دھیرے متبھید شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رنجش گھر گھر کی کہانی ہے، کبھی گھریلو کام کاج کو لے کر، کبھی بہو کے طور طریقے کو لے کر، کبھی سونے اٹھنے کی عادات کو لے کر، کبھی کھانے کے ذائقے کو لے کر، کبھی شوہر کی طرف زیادہ جھکاؤ کو لے کر ہوتا ہی رہتا ہے۔ لڑکے کو پہلے ماں کا بھرپور پیار ملتا تھا، اب شادی کے بعد ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ بیوی کی زلفوں کی اسیری، ناز و نخرے، چاہ و محبت، دوستی اور شوق و موج و مستی، مزہ اور لطف اندوزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر پورا وقت اسی کو دے، پورا کا پورا اسی کا ہو۔ ماں کو بیٹے کی طرف سے جیسی توجہ ملنی چاہیے تھی، جیسا پیار ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں مل پاتا۔ اس کا پیار دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس سے شکوے شکایت پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا نئی نویلی دلہن کی ناز برداریوں کو اٹھاتا ہے اور والدین کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ والدین کی حق تلفی ہوتی ہے اور حق تلفی کے ساتھ ساتھ ان کے احترام میں فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ لوگ بہو پر تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں اور ساس کی ہر بات کو ظلم شمار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ جب ساس بھی بہو بن کر آئی تھی، اس کے اپنے جذبات تھے، ایک الگ سوچ تھی، نیا گھر، نیا ماحول، نئے لوگ تھے۔ ایسے میں اسے اپنی ساس کی بات بات پر ٹوکنا، نظر رکھنا، دخل اندازی کرنا بڑا برا لگتا تھا۔ اس کے ارمان پورے نہ ہوتے تھے تو وہ ساس کو ظالم شمار کرتی تھی۔ اب جب وہ با اختیار ساس بن گئی ہے تو اپنی بہو پر رعب و دبدبہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اب بہو سے پورا کا پورا بدلہ لے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ یاد رہے نہ ساری ساس ایسی ہوتی ہیں، نہ سب کی سوچ ایک سی ہوتی ہے۔ ساس جس طرح اپنی بالغ بیٹیوں کی ناز برداری، لاڈ و پیار ان کو کرتی ہے، بہو کے لیے بھی اگر وہی رویہ اختیار کرے، اسے بھی شفقت دے، محبت دے، الفت دے، اپنائیت دے، پیار دے، تو بہو بھی بیٹی کی طرح اسے عزت دے گی، اس کا احترام کرے گی۔ ساس پلنگ پر لیٹی ہو اور بیٹی آ کر ماں کے پہلو میں لیٹ جائے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اس کے رچاؤ سے قریب ہوتی ہے، میٹھی بات کرتی ہے اور طبیعت و مزاج پوچھتی ہے، اس کے سر پر شفقت و محبت کا پیار پھیرتی ہے۔ اگر بہو بازو میں آ کر لیٹ جائے تو پیمانہ بدل جاتا ہے۔ بہو کی یہ حرکت بے ادبی اور بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ دونوں رویوں میں مثبت اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی ساس کو دونوں کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے۔ کون جانے کس سے بدلہ لے رہا ہوں میں، کون جانے کس سے بدلہ لے رہا ہوں میں وسیع، ایک مدت سے رگوں میں پال کر ویرانیاں۔ ظاہر ہے مسائل سے چھٹکارا تو پانا ہی ہے، لیکن مسائل سے کیسے چھٹکارا پائیں، اس کے لیے ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ پیار بانٹتے ہیں تو بدلے میں آپ کو یہ محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، احترام ملتا ہے۔ اسی طرح جب آپ درگزر کرتے ہیں، احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، بدلے میں آپ کو خدمت ملتی ہے۔ بزرگ ساس و سسر کو چاہیے کہ ہر بات میں عیب نہ نکالیں، ہر کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، ہمیشہ تنقید نہ کریں، ایک آنکھ بند رکھ کر دیکھیں، سلیقے اور کھانے کے ذائقے کی تعریف کریں اور سنبھلنے کا، ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیں۔ یاد رہے ایک بیٹی جو گھر کو آتی ہے، اپنی بیٹی بھی گھر سے ہی جاتی ہے۔ اسی طرح نئے جوڑے کے کچھ خاص تقاضے ہوتے ہیں، کچھ خاص شوق ہوتے ہیں۔ اپنے لڑکے اور بہو کے پورے ہوتے ہوئے ارمان دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بڑے چاؤ سے بہو کو گھر لایا جاتا ہے۔ اس تضاد پر قابو پایا جائے جو ذہن میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، تصادم پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ سلیقہ مندی، شعور کی پختگی بھی آتی ہے اور مزاج میں نرمی اور ٹھہراؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہو کو بھی اپنی ساس کی خدمت میں ماں کی خدمت کا مزہ اور لطف، خوشی اور اجر و ثواب کی نیت رکھنا چاہیے۔
اپنے کاموں اور خدمت و احترام سے سسرال کے سبھی لوگوں کا دل جیتنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لگتے ہیں سبھی اچھے، پردہ نہ اٹھے جب تک۔ زاویہ نظر میں تھوڑی سی لچک، ذرا سی مثبت تبدیلی نتائج کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے اور گھر کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر کام کا ماحصل اس کے مادخل پر منحصر ہے، یعنی ایچ آؤٹ پٹ ڈیپینڈس آن دس ان پٹ انٹو اٹ۔ ہر کام کو یعنی ہر کام کا جو حاصل ہوتا ہے وہ اس کی خدمت پر ہوتا ہے۔ انسان کا جو اندرون ہے، انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو ضمیر ہے، اس کے جو دل کی آواز ہے، اگر اس کا دل پاک ہے، اس کا دل صاف ہے اور اس کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، اللہ کی رضا و رضوان اگر اس کا دل چاہتا ہے تو اس کا ماحصل سب کے سامنے آتا ہے۔ ہر ایک اس کے کام سے، ہر ایک اس کے کردار سے، ہر ایک اس کے سلیقے سے، ہر ایک اس کے اخلاق سے، ہر ایک اس کی بات سے خوش ہوتا ہے، اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔